وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فقد قال الله تبارك وتعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات پاک کے لیے جو اکیلا پوری کائنات کا خالق مالک رازق داتا و دستگیر ہے. درود و سلام امام الانبیاء امام المرسلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر پچھلا خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر ایمانداری کے حوالے سے
بات ہوئی تھی کہ جو بندہ ایماندار ہے دنیا میں اللہ تبارک و تعالی اس کی عزت و آبرو کے اندر کس طرح اضافہ کرتے ہیں، اور قیامت والے دن ایماندار بندے کے لیے ایماندار بندے کا کیا اعزاز اور کیا پروٹوکول ہوگا۔ آج کے خطبہ جمعہ کے اندر جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ ہے کہ مظلوم کی آہ سے بچو، مظلوم کی بد دعا سے بچو۔ جب ایمانداری ختم ہو جاتی ہے، دل اور نیتوں کے اندر بے ایمانی آ جاتی ہے، پھر بندہ ظلم و بربریت کے بازار گرم کرتا ہے۔ اپنے اقتدار، اپنے اختیار اور اپنے عہدوں کا ناجائز استعمال کرتا ہے۔ اپنے سے کمزور لوگوں کو دبانا، ان کے مالوں کو لوٹنا اور ان کی عزتوں کو لوگوں کے سامنے نیلام کرنا، ان کی عزتوں کا تماشا بنانا، اس کو وہ اپنی بہادری، اپنی دلیری اور اپنا فہم سمجھتا ہے۔ لیکن ایسا بدبخت بندہ یہ بات بھول چکا ہوتا ہے کہ میں جس بندے پر ظلم کر رہا ہوں، ظلم سے چاہے اس کی جائیداد ہتھیا رہا ہوں، اس کے مال پہ، پراپرٹی پہ، اس کے کاروبار پہ قبضہ کر رہا ہوں، یا کسی افراد پہ یا کسی گھرانے پہ، قبیلے پہ حملہ کر کے اس کو موت کے گھاٹ اتار رہا ہوں، یہ بھی ظلم ہے۔ یا کسی عزت والے معزز شخص کو کے اوپر جھوٹا الزام لگا کے لوگوں میں رسوا کر رہا ہوں، ذلیل کر رہا ہوں، یہ بھی ظلم ہے۔ اور جو یہ کر رہا ہے اسے یہ بات اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو مظلوم ہے، ممکن ہے دنیا کے تھانے، دنیا کی کچہریاں، دنیا کی عدالتیں، دنیا کے ججز یا کنبے، قبیلے، برادری والے اس کا ساتھ نہ دیں، لیکن اللہ ذوالجلال والاکرام کی مدد، اللہ کی نصرت اس کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے۔ اور تاریخ انسانیت اس بات پہ گواہ ہے، جن لوگوں نے بھی ظلم و بربریت کا بازار گرم کیا، دنیا میں جنہوں نے ظلم کیا، ان کے ظلم کی رسی کو اللہ نے زیادہ ڈھیلا نہیں چھوڑا، بلکہ لوگوں کے سامنے ہی انہیں نشان عبرت بنا کے رکھ دیا۔ اور لوگوں کو یہ درس دیا کہ دنیا میں بھلے کوئی دکھنے میں کمزور ہے، مظلوم ہے، دنیا والے اس کا ساتھ نہ دیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کسی مظلوم کو تنے تنہا کبھی نہیں چھوڑتے۔ اور ظلم کرنا یہ تو فرعونی صفت ہے، یہ تو ابو جہل کی صفت ہے، یہ تو اللہ کے باغیوں، اللہ کے ظالموں، رب کے سرکشوں کی صفت ہے۔ اور ظالموں کی مدد کرنا یہ سونے رب کی سنت ہے، یہ انبیاء کی سنت ہے، اور یہ نبیوں کا اسوہ ہے۔ نبیوں نے اپنے ماننے والوں کو یہی سبق دیا ہے، یہی درس دیا ہے، انصر اخاک ظالما او مظلوما، مدد کرو ظالم و مظلوم دونوں کی۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی سمجھے نہیں ہے، ظالم کی مدد کیا کرے، مظلوم کی تو سمجھ آتی ہے، جس پر ظلم ہو رہا ہے اس کا ساتھ دے، اس کا دست و بازو بن جائے۔ ظالم کی مدد کیا ہے؟
تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کا ہاتھ پکڑو، اس کو ظلم سے روکو، اس کو کہو ہوش کے ناخن لے، یہ اس کی مدد ہے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لوگوں مظلوم کی بد دعا سے بچو، مظلوم کی بد دعا فرش سے عرش کی طرف یوں جاتی ہے جیسے کوئی آگ کا شعلہ جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اور مظلوم کے درمیان میں کوئی چیز حائل نہیں ہوتی۔ جو ہی یہ اللہ سے فریاد کرتا ہے کبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی وقت اس کی بات کو اور اس کی دعا کو قبول کرتے ہوئے ظالم کو اسی وقت پکڑ لیتے ہیں، اور کبھی کبھی تھوڑی بہت ڈھیل دے کے ظالموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی رسوا کریں گے اور قیامت والے دن بھی۔ اور یہ آج آپ دیکھ بھی رہے ہیں دنیا میں جن کو تھوڑا بہت اقتدار ملا عارضی، آپ کے ملک پاکستان میں اپنے میں ہم دیکھتے ہیں جن کو تھوڑا سا اقتدار ملا انہوں نے دنیا میں ظلم کیے، پھر ان کا کیا ہوتا ہے؟ کوئی راتوں رات ملک چھوڑ کے بھاگنے پہ مجبور، کسی کو جلا وطن کر دیا جاتا ہے اور کسی کو پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے، خود ذلت اور رسوائی کی زندگی بسر کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی سنت کو زندہ کر کے دنیا والوں کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ ظالم زیادہ دن عزت کی سکون کی زندگی نہیں گزار سکتا۔ صحیح البخاری کے اندر حدیث موجود ہے، صحابی رسول سیدنا سعد رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ عظیم صحابی ہیں، بے شمار ایسے صحابہ ہیں جنہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے مخاطب ہو کے فرمایا فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ہمارے والدین آپ پہ قربان ہوں، لیکن سعد رضی اللہ تعالی عنہ، سعد بن ابی وقاص، یہ وہ عظیم صحابی ہیں جن کو اللہ کے نبی نے فرمایا اے سعد بن ابی وقاص تو تیر چلا، اللہ کے نبی کے تیرے اوپر ماں باپ قربان ہوں۔ اتنے عظیم صحابی ہیں، اتنا پیار نبی ان سے کرتے تھے۔ ایک دن کہا سعد مانگو، کیا مانگتے ہو؟ کہا اللہ کے نبی کچھ نہیں، کہا مانگو، کہا اللہ کے نبی پھر میرے لیے دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالی مجھے مستجاب الدعوات بنا دے، میں جو دعا کروں اللہ میری دعاؤں کو قبول کر لیا کرے۔ یہ دعا منگوائی نبی سے۔ سیدنا امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت ہے، کوفہ کے یہ گورنر تھے سعد رضی اللہ عنہ۔ میں جو بات سمجھانا چاہتا ہوں، مظلوم کی بد دعا صرف ظلم یہ نہیں ہے، میں نے اشارے میں بتلایا، کسی کے مال کو، جائیداد کو، پراپرٹی کو قبضے میں لے لینا، اللہ کے کسی نیک صالح بندے پہ الزام تراشی کرنا، یہ بھی ظلم ہے۔ کوئی بندہ نمازی ہے، کوئی عالم دین ہے، یا ویسے 5 وقت کا نمازی ہے، نیک ہے، صالح ہے، اس کو نیچا دکھانے کے لیے، اس کو رسوا کرنے کے لیے اس پہ الزام تراشی کرنا، اس پہ الزام لگانا، یہ بھی بہت بڑا جرم ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مومن کی عزت و آبرو بیان کرتے ہوئے بیت اللہ سے مخاطب ہیں اور فرمایا بیت اللہ میں رب کا نبی ہوں، میں جانتا ہوں تیری عزت و عظمت کیا ہے، تیری عزت، تیری عظمت، تیرا مقام و مرتبہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن اتنی تیری عزت و آبرو نہیں ہے جتنی ایک مومن کی عزت ہے۔ اور جو بلا سوچے سمجھے، بغیر سوچے سمجھے کسی کے اوپر الزام تراشی کرتا ہے نیچا دکھانے کے لیے، لوگوں میں اس کو گرانے کے لیے، تو یہ بھی ظلم ہے۔ سیدنا سعد رضی اللہ عنہ کی بات کر رہا تھا، کوفہ کے گورنر ہے۔ کوفہ کے لوگوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو شکایت کی
کہ سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر 3 خامیاں ہیں. اپنی طرف سے صحابی رسول پہ الزام لگایا. 3 خامیاں. کیا کہتے ہیں؟ پہلی خامی یہ ہے، یہ جہاد کے لیے قافلے روانہ تو کرتے ہیں لیکن خود جہاد فی سبیل اللہ میں نہیں جاتے، جہادی قافلوں کے ساتھ خود نہیں جاتے. پہلا الزام. اور جو جہاد سے مال غنیمت آتا ہے ولا یقسم فی السویہ، اس کو ایمانداری، دیانتداری، انصاف کے ساتھ تقسیم نہیں کرتے. ولا یقضی فی القضیہ، اگر ان کے پاس کوئی کیس آ جائے، کوئی فیصلہ آ جائے، یہ دیانتداری سے، انصاف سے فیصلہ نہیں کرتے. 3 الزام. ولا یسیر فی الجہاد، یہ جہادی قافلوں میں نہیں جاتے، انصاف نہیں کرتے. مال غنیمت آ جائے اس میں، لوگوں کے اور فیصلے آ جائے تو اس میں انصاف نہیں کرتے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو بلا لیا. ایک کہنے لگا، ایک اور ساتھ کہا یہ نماز صحیح نہیں پڑھاتے. ابو اسحاق کنیت تھی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی. سیدنا عمر نے بلا لیا، صحابی رسول تھے. کہنے لگے سعد تیری یہ شکایت آئی ہے. سیدنا سعد کہنے لگے امیر المومنین یہ بتائیں، میں نبی کا صحابی ہوں، پیغمبر سے نماز سیکھی ہے، اگر میں نماز نہیں صحیح پڑھاؤں گا تو کون پڑھائے گا؟ یہ الزام لگاتے ہیں. سیدنا عمر نے ایک بندے کو مقرر کیا، جاؤ کوفہ میں چلے جاؤ، لوگوں سے شکایات سنو، ان کی رپورٹ لو، لا کے مجھے بتاؤ. وہ شخص چلا گیا کوفہ میں، سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ساری معلومات لی. جس بندے کے پاس بھی جاتے وہ یہی کہتا سعد رضی اللہ عنہ بہت نیک ہیں، متقی ہیں، صالح ہیں، ایماندار ہیں. لیکن ایک کوفی بدبخت اٹھا، وہ کہنے لگا نہیں یہ سعد تو ایسا بندہ ہے. یہی 3 الزام لگا دیے، جہاد پہ نہیں جاتا، مال غنیمت میں انصاف نہیں کرتا، فیصلوں میں صحیح دیانتداری سے فیصلہ نہیں کرتا. سیدنا سعد نے جب سنا 3 الزام لگ چکے ہیں، اسی مجلس میں کھڑے ہوئے کہنے لگے سنو، رب العالمین سے مخاطب ہو کے کہنے لگے اللہ اس نے 3 باتیں کی ہیں، اگر یہ بندہ ان 3 باتوں میں جھوٹا ہے تو انہیں دنیا میں اس بندے کو 3 سزائیں دے، میری عزت و آبرو کو اللہ تو پاک صاف کر دے، اسے نشان عبرت بنا کے رکھ دے. اللہ اگر اس نے میرے پہ 3 الزام لگائے ہیں، اللہ اگر یہ جھوٹا ہے اس کو لمبی عمر دے دے. پہلی بد دعا، لمبی عمر دے دے. اللہ پھر اس لمبی عمر میں اسے فقر و فاقہ میں مبتلا کر دے، اس کی پوری نہ پڑے. اللہ لوگوں میں اس کو ذلیل اور رسوا کر کے رکھ دے. 3 بد دعائیں دی. کہا اگر یہ جھوٹا ہے، لوگ کہتے ہیں پھر وہ بندہ بوڑھا ہو گیا، لمبی اس کی عمر ہو گئی، کھانے کے لیے ایک لقمہ نہیں ملتا تھا، اس کی جو یہ آنکھیں ہیں یہ نیچے گر گئی تھی، اس کو نظر نہیں آتا تھا، راستے میں آتی جاتی عورتوں کے ساتھ چھیڑ خانی کرتا، وہ اس کو جوتے مارا کرتی تھی اور یہ کہا کرتا تھا لوگوں مجھے سعد رضی اللہ عنہ کی بد دعا نے ذلیل کر دیا. مظلوم کی بد دعا، مجھے سعد رضی اللہ عنہ کی بد دعا نے ذلیل کیا ہے. کیا کیا تھا؟ جھوٹا الزام لگایا تھا. ہم بھی اپنی عزت کو بڑھانے کے لیے آج بڑے بڑے سیاسی لوگ اسٹیج پہ آتے ہیں، دوسروں پہ الزامات کی بچھاڑ کرتے چلے جاتے ہیں. کتنی دینی جماعتوں کے لیڈروں پہ جھوٹے الزامات، دہشت گردی کے، پتہ نہیں کیا کیا بکواس کر کے ان کی جماعتوں کو بین کیا جاتا ہے. یہ ایسے ہیں، یہ ایسے ہیں، یہ سارا پراپوگنڈا ہے. اللہ کی قسم اگر سعد رضی اللہ عنہ پہ الزام لگانے والا دنیا میں عزت نہیں پا سکا تھا، آج جو دین کے، اسلام کے علم جہاد کو تھامے ہوئے میدان میں کھڑا ہے، کافروں کے ساتھ مقابلے میں کھڑا ہے، جو ان پہ الزام تراشیاں کرے گا، جو ان کو پابند سلاسل کرے گا، جو ان کے راستوں میں رکاوٹیں کھڑی کرے گا، یہ دنیا دیکھے گی، اللہ اسے نشان عبرت بنا کے رکھ دیں گے. اور آج دنیا دیکھ رہی ہے. مظلوم کی بد دعا. ایک صحابی رسول سیدنا سعید رضی اللہ عنہ تھے، یہ تو سعد رضی اللہ عنہ تھے، نبی کا صحابی مروان بن حکم. اس کے پاس ایک مقدمہ ایک عورت لے کے آئی،
کہنے لگی مروان فلاں جو صحابی ہے سعید جس کا نام ہے اس نے میری زمین پہ قبضہ کر لیا ہے، آ کے الزام لگا دیا کہ میری زمین پہ میری جائیداد پہ اس نے قبضہ کر لیا ہے۔ مروان نے سنا، صحابی رسول کو بلایا، توجہ میری طرف کرے، کچھ آپ ماشاءاللہ کم ہے اور کچھ آپ کی توجہ بھی کم ہے۔ صحابی رسول نے کو بلایا گیا، سوال کیا کہ تیرے اوپر یہ الزام اس عورت نے لگایا ہے، تو نے اس کی جائیداد پہ قبضہ کیا ہے۔ نبی کا صحابی کہنے لگا مروان کیسی باتیں کرتا ہے، میں اللہ کے رسول کا صحابی ہوں، میرے ان کانوں نے رسول اللہ علیہ السلام سے سنا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے ناجائز کسی کی زمین ایک بالشت زمین پہ بھی قبضہ کیا، اللہ تبارک و تعالی ساتوں زمینوں کا توق بنا کے اس کے گلے میں ڈال دیں گے۔ میں نبی کا صحابی ہوں، میں بھلا کیسے کر سکتا ہوں؟ وہ عورت کہنے لگی نہیں اس نے کیا ہے۔ صحابی نے کہا اللہ یہ مجھ پہ الزام لگا رہی ہے، اگر یہ اپنی بات میں جھوٹی ہے، میں تیرے نبی کا صحابی ہوں، اللہ میں اس کے لیے یہ بد دعا کرتا ہوں اگر یہ جھوٹی ہے تو اس کی زمین میں ہی اس کی قبر بنا کے رکھ دینا، اس کو ہلاک کرنا اس کی زمین میں ہی کرنا اور وہیں اس کی قبر بن جائے۔ حدیث میں آتا ہے وہ عورت ایک دن اپنی زمین میں جا رہی تھی، ایک گڑھے کے اندر اس کا پاؤں آیا، ادھر ہی گرتی ہے، من کا ٹوٹ جاتا ہے، ادھر ہی تڑپ تڑپ کے مر جاتی ہے، کوئی وہاں بچانے والا ہی نہیں تھا، ادھر ہی اس کی قبر بنا دی۔ دنیا میں اگر کسی کی عزت کے ساتھ کھیلنے کی جھوٹا الزام لگایا، اللہ نے دنیا میں نشانہ عبرت۔ آج ہمارے گھروں میں تھوڑی سی لڑائی ہو جائے، خواتین دوسری خواتین پہ الزامات کی بچھاڑ کر دیتی ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ مرد کتنے دن تبصرے ہی ختم نہیں ہوتے، کسی میں چھوٹی موٹی غلطی دیکھ لی جائے تو اس کی عزت و آبرو کو اچھالا جاتا ہے، یہ بات بھول جاتے ہیں کہ یہ نمازی ہے، 5 وقت کا عقیدہ توحید والا ہے، سنت رسول اس نے رکھی ہے، انسان ہے، اگر کوئی غلطی ہو بھی گئی ہے اس کی اصلاح کی جائے، نہ کہ اس کو لوگوں میں اور زیادہ ذلیل کیا جائے۔ اور یہ بھول جاتے ہیں کہ اگر ہم اسے ذلیل کر رہے ہیں تو آسمانوں والا ہمیں ذلیل کر دے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من ستر مسلمان سترہ اللہ، جو مسلمانوں کے عیبوں پہ پردے ڈالتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عیبوں پہ پردے ڈالتے ہیں، اور جو دوسروں کے عیبوں کو کریدتا ہے اسے لوگوں کی نظروں میں ذلیل کرتا ہے، ایک وقت آئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کے گھر کی دہلیز پہ ہی رسوا کر کے رکھ دیں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے، جو دوسروں کے ساتھ کھلواڑ کرتا ہے، دوسروں کو پریشان کرتا ہے، پھر وہ دنیا میں کبھی عزت نہیں پا سکتا۔ ایک عورت کا واقعہ آتا ہے تاریخ کے اندر، ایک اس کی گائے تھی، ایک گائے، سلطان ملک وقت کا بادشاہ، اس کے حواری، اس کے سپاہی اس علاقے کے جنگل میں شکار کرنے کے لیے گئے، رسے میں اس بڑھیا کی کٹیا کو دیکھا، ان ظالموں نے یہ سمجھا کہ ہم وقت کے بادشاہ کے کارندہ خاص ہیں، کیا کیا؟ اس کی گائے کو پکڑا، ذبح کیا اور کھا گئے، ٹکے کباب بنائے، جیسے کیسے کھا گئے، وہ بیچاری روتی پیٹتی رہ گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اقتدار دے تو اس کو صحیح استعمال کرنے کی توفیق دے۔ یہ بھول جاتے ہیں کتنے ہی اقتداروں والے کہ وہ سمجھتے ہیں آج ہمارے پاس اقتدار ہے، ہمیں کون پوچھنے والا ہے۔ اپنے اقتدار کا غلط استعمال کرنا اور یہ سوچنا کہ ہمیں کون پوچھنے والا ہے، یہ بھول جانا کہ عرش والا غریبوں کا، کمزوروں کا حمایتی ہے، اور جس کو رب پوچھنے پہ آ جائے دنیا میں اسے کوئی نہیں بچا سکتا۔ پھر یہ عورت بیچاری پیٹتی روتی رہی، پتہ کیا کہ جو ان کا بادشاہ ہے ملک سلطان وہ کہاں ہے؟ کسی نے بتایا کہ آج اس علاقے کے دورے پہ آ رہا ہے۔
اس علاقے کے دورے پہ آ رہا ہے، اس پل سے اس کا گزر ہوگا۔ یہ بوڑھیا عورت وہاں پل پہ جا کے کھڑی ہو گئی۔ بادشاہ آیا، اس کے گھوڑے کی لگام کو پکڑا، کہنے لگی اے بادشاہ سنو، اس پل پہ حساب دینا ہے یا پل صراط پہ حساب دینا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی عوام میں بھی یہ جرت اور دلیری پیدا کر دے، جو اقتدار کے نشے میں مدہوش ہوں ان کو جھنجھوڑ کے بات کرنے کی طاقت پیدا کر دے۔ کہنے لگی اے بادشاہ، حساب اس پل پہ دینا ہے یا پل صراط پہ دینا ہے؟ فیصلہ تو کر لو اور ابھی کر کے مجھے بتا۔ وہ گھوڑے سے نیچے اتر آیا، کہا معاملہ کیا ہے؟ کہا تیرے ان سپاہیوں نے میرے گھر پہ حملہ کیا، میری گائے کو پکڑا، ذبح کر دیا، اس کا گوشت کھا بھی گئے، میں روتی پیٹتی رہی، میری کوئی ایک بات نہیں سنی۔ اب تو فیصلہ کر لے، یہاں حملہ، یہاں حساب دینا ہے یا پل صراط پہ حساب دینا ہے؟ اس نے کہا اماں میں وہاں کیسے حساب دے سکتا ہوں؟ اپنے سپاہیوں جو ساتھ وہ خاص تھے کہا جاؤ اس بڑھیا مائی کو 70 گائیاں دے دو، اب میں جانوں یا وہ جانے، لیکن میرے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ قیامت والے دن پل صراط پہ حساب دے سکوں۔ اس کا نام ہے احساس۔ لیکن جو ظالم ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ میں عرض کر رہا تھا دنیا میں ذلیل کرتا ہے، کون نہیں جانتا؟ نواسہ رسول سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داستان کو جب میدان کربلا میں بلا کے پورے خاندان خانوادے کے ساتھ ظلم کر کے خون میں نہلا دیا گیا، اور وہ بدبخت عبید اللہ بن زیاد اس کے سامنے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کا سر ہے۔ صحابی رسول سیدنا انس کہتے ہیں میں نے اسے دیکھا، اس بدبخت کے ہاتھ میں چھڑی تھی، اور وہ چھڑی نبی کے نواسے کے ہونٹوں پہ مار رہا تھا، سر مبارک سامنے پڑا ہے، ابھی اس کی بغض اور حسد کی آگ نہیں بجھی، نبی کے نواسے کے ہونٹوں پہ چھڑیاں مارنے لگا۔ میں نے کہا ظالم انسان، تو جانتا نہیں تو کن ہونٹوں پہ چھڑیاں مار رہا ہے؟ جن ہونٹوں کو اللہ کے نبی چوما کرتے تھے اور جن سے پیار کیا کرتے تھے، تو انہی ہونٹوں پہ چھڑیاں مار رہا ہے۔ اس ظالم نے یہ ظلم کیا، اور تاریخ میں یہ بات موجود ہے جب اس کو قتل کر دیا گیا، عبید اللہ بن زیاد کا سر، اس کی لاش پڑی ہوئی تھی، لوگ کہنے لگے بچ جاؤ بچ جاؤ، ایک آواز آئی، سارے پیچھے کو بھاگے، دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑا اژدہا، بہت بڑا سانپ آیا ہے جو عبید اللہ بن زیاد کے ناک کے نتھنوں میں زور زور سے ڈستا ہے، جس سے اس کی لاش تڑپنے لگ جاتی ہے۔ گویا وہ زبان حال سے کہہ رہا تھا دنیا میں جو ظلم کرتے ہیں اللہ ایسے ہی ان کو سزا دیا کرتا ہے۔ تڑپ رہا ہے، لاش پڑی ہے، سانپ آتا ہے اور آ کے بار بار اس کو ڈس رہا ہے، اور زبان حال سے یہ پیغام دے رہا ہے دنیا میں ظلم کرنے والوں کی یہی انجام ہوتا ہے، جو دنیا میں مظلوموں پہ کمزوروں پہ ظلم کرتے ہیں، اپنے اقتدار کا اپنی طاقت کا غلط استعمال کرتے ہیں، اختیار کا غلط استعمال کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں ہی انہیں نشان عبرت بنا کے رکھ دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اقتدار والوں کو کہا کہ اگر تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اقتدار دے، کو عہدہ دے، کو کرسی دے، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، تم دنیا میں لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا آخرت میں تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ اگر اقتدار کے نشے میں آ کے لوگوں پہ ظلم کرو گے، زیادتیاں کرو گے، اپنے اختیارات کا غلط استعمال کرو گے، اللہ دنیا میں نشان عبرت بنا کے رکھ دے گا، قیامت والے دن تو جہنم ہے ہی۔ پھر ایسے لوگ پھر جتنی مرضی نمازیں پڑھو، روزے رکھو، جتنے مرضی صوم و صلات کے پابند بن جاؤ، اگر تمہارے اندر ظلم ہے، صحیح البخاری کی حدیث، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ایک شخص قیامت والے دن رب العالمین کے سامنے آئے گا، اس کی نیکیاں تہامہ پہاڑ جیسی ہوں گی، بہت بڑے نیکیوں کے انبار لے کے آئے گا، بڑی نمازیں پڑھی ہوں گی، بڑے روزے رکھے ہوں گے،
حج صدقہ و خیرات کیا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آئے گا، لیکن لوگ بھی آ جائیں گے۔ کوئی کہے گا اللہ اس نے میری عزت و آبرو کو بدنام کیا، مجھے لوگوں میں رسوا کیا، اس نے میرے اوپر جھوٹے الزامات کی بچھاڑ کر کے لوگوں میں مجھے رسوا کیا۔ ایک آئے گا کہے گا اللہ اس نے میری جائیداد پہ، میری زمین پہ، پراپرٹی پہ قبضہ کیا۔ کوئی کہے گا اللہ اس نے قتل عام کیا، اسے کوئی دنیا میں تو روکنے والا نہیں تھا۔ لوگ آتے جائیں گے شکایات لے کے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، پہلے سوال میں فرمایا اتدرون مل مفلس، جانتے ہو مفلس کون ہے، کنگال کون ہے؟ صحابہ نے کہا کنگال وہ ہے جس کے پاس مال و دولت نہ ہو۔ تو پھر نبی کریم نے یہ مثال دی، ایک بندہ نیکیوں کے پہاڑ و انبار لے کے آئے گا، لیکن لوگوں پہ ظلم، لوگوں پہ زیادتیاں، لوگوں کی جائیدادوں کو ہتھیایا ہوگا، لوگوں پر جھوٹے الزامات لگا کے ان کے جھوٹے مقدموں میں پھنسایا ہوگا، طرح طرح کی زیادتیاں کی ہوں گی۔ اور یہ بات ذہن میں رکھو، ایک ہے کسی کو جھوٹے مقدمے میں پھنسانا جرم، ظلم، دوسرا ہے جھوٹے بندے کی مدد کرنا، مظلوم کو دبانا، اور کسی کی چدراہٹ سے متاثر ہو کے یا رشوت لے کے یا کسی کا لوب دے کے اس کا ساتھ دینا، یہ بھی ظلم ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگ آتے جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیکیاں لوگوں کو دینی شروع کر دیں گے، نیکیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن جن لوگوں پہ اس نے ظلم کیا ہوگا، زیادتیاں کی ہوں گی، وہ لوگ ابھی باقی ہوں گے۔ نیکیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن جن پہ ظلم و زیادتیاں کی ہوں گی وہ باقی ہوں گے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈالنا شروع کر دیں گے جو نیکیوں کے پہاڑ لے کے آیا تھا، گناہوں کے انبار لے کے جہنم میں چلا گیا۔ فرمایا یہ مفلس کنگال فقیر شخص۔ مانی کیا؟ ظلم کرو گے اللہ دنیا میں بھی ذلیل کرے گا، دنیا میں رسوا کرے گا، لوگوں کے سامنے نشان عبرت بنا کے رکھ دے گا۔ دوسری بات، قیامت والے دن دنیا میں شاید تم اپنی کرسی کا، اختیارات کا استعمال کر کے لوگوں سے بچ بھی جاؤ، لیکن قیامت والے دن نہیں بچ سکتے۔ میری آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ انصر اخاک ظالما او مظلوما۔ یہ نہیں ہے ایک بندے پہ ظلم ہو رہا ہے، وہ پٹ رہا ہے، اس پہ زیادتیاں ہو رہی ہیں، ہماری ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ ہم آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیں، ہمیں اس سے کیا لینا دینا ہے، میں اس کا کیوں ساتھ دوں؟ ظلم کرنے والا مسلم ہے تو اس کا ہاتھ روکو، اور اگر ظلم کرنے والا دنیا کا کافر ہے جو اس وجہ سے ظلم کر رہا ہے کہ مظلوموں کا جرم، مظلوموں کا قصور یہ ہے کہ وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کی صدا لگانے والے ہیں، جیسا آج ظلم ہو رہا ہے کشمیر کے اندر، برما کے اندر، مسلمان بچوں اور بچیوں کے ساتھ معصوم پھولوں جیسے بچوں کے چہروں پہ پیلٹ گنوں کے حملے کر کے ان کی بینائی کو چھینا جا رہا ہے، بزرگوں کی داڑھیوں کو نوچا جا رہا ہے، لوگوں کے گھروں کو بلڈوز کیا جا رہا ہے، مساجد کو گرایا جا رہا ہے، اور بچیوں کی عزت و آبرو ہو رہی ہے۔ آج کا مسلم کلمہ پڑھنے والا اگر اس بات پہ مطمئن ہو کے بیٹھ جائے میں تو بڑا پکا نمازی ہوں، صوم و صلاۃ کا پابند ہوں، زکوٰۃ دینے والا ہوں، اب میری ذمہ داری تو نہیں ہے نا میں پورے جہان کے مسلمانوں کا ٹھیکیدار بن جاؤں۔ قرآن نے کہا ہے علیکم النصر، ان کی مدد کرنا، مدد کے لیے کھڑے ہونا، جتنی طاقت ہے جان کے ساتھ، مال کے ساتھ، اولاد کے ساتھ مدد کرنا تمہاری ذمہ داری ہے، تمہارا فرض ہے۔ اگر مدد نہیں کرو گے تمہاری نمازیں، تمہارے روزے، تمہارے حج بیت اللہ جانا اور بڑی بڑی نیکیوں کے پہاڑوں کو لے کے آنا، یہ تمہیں کامل مومن نہیں بنا سکتے، چاہے صف اول کے نمازی ہی کیوں نہ بن جاؤ۔ مظلوم پٹتا رہے، تم کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لو کہ میری ذمہ داری تو میری بیوی ہے، میری ذمہ داری تو میرے بچے ہیں۔ تو اس بات کو بھول جائے کہ میرے نبی نے کہا مومنوں کی مثال کجسد الواحد، ایک جسم کی مانند ہے، تیرے جسم کے حصے کٹتے رہے،
اور تو درم و دینار کا بندہ بن کے اپنے من میں، اپنے گھر میں اور گھر کی دنیا میں مگن و مست رہے، اللہ تبارک و تعالی جو ظالموں کا ساتھ نہیں دیتے انہیں بھی صفحہ ہستی سے مٹا دے گا، ظالموں کو بھی مٹا دے گا۔ جو ظالموں کے ہاتھ کو روکتے نہیں اور مظلوموں کا ساتھ نہیں دیتے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے ہاتھ سے، زبان سے، قوت بازو سے ظالموں کو روکنے کی، مظلوموں کی مدد کرنے کی توفیق دے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد، جو قرآن مجید کی میں نے آیت پڑھی تھی، اس کے اندر بھی اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ اور تم نے کیا سمجھ لیا ہے کہ جو تم ظلم کر رہے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے غافل ہے، اس سے بے خبر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری ہر ایک بات سے باخبر ہے، تمہاری ہر ایک نقل و حرکت سے، تمہاری ہر ایک زیادتی سے، بلکہ قرآن مجید میں فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، تمہارے کندھوں پہ بیٹھے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مقرر کرتا دو فرشتے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، تمہاری زبان سے ایک لفظ بھی نکلتا ہے تو اس کو تحریر کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگوں بولنے سے پہلے سوچو، تمہارا ایک لفظ بسا اوقات رب کو اتنا پسند آئے گا کہ ایک لفظ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا جنت میں گھر بنا دیں گے، اور بسا اوقات ایک لفظ کی وجہ سے جو رب کو ناپسند آ گیا، بغیر سوچے سمجھے کہہ دیا، رب کی اگر پکڑ ہوگی ایک لفظ کی وجہ سے بندہ جہنم کی اتھاہ گہرائیوں میں چلا جائے گا۔ اللہ ہمیں بچا کے رکھے۔ فرمایا اس بات سے تم کیا سمجھتے ہو کہ اللہ غافل ہے، بے خبر ہے جو تم کر رہے ہو؟ اس دن کو یاد کرو جس دن آنکھیں بند ہو جائیں گی، پھر تمہیں کوئی بچانے اور چھڑانے والا نہیں ہوگا۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الجہاد والمجاہدین، اللہم انصر الجہاد والمجاہدین، اللہم انصر الجہاد والمجاہدین، اللہم اعزنا